بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائیں۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے حیلہ بازی شروع کر دی۔ کبھی طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبہ پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی شکار کرنے سے منع کیا۔ مگر افسوس، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کے مقام ریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج مکھی کا پھول۔ اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا، اس کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تیسرے، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ چوتھے، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مسح فرمایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت سے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کے گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اس سے ناجائز بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن بات کے ہر جملے کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی عمارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے۔ تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک لوگ جنت میں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔
فائدہ جو کہ آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے، جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو تم نعمتوں پر یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہو اور میری نافرمانی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔